السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. لوز ٹاک میں آج میرے مہمان جو ہیں ان کو باغبانی کا بہت شوق ہے. ڈیفینس سوسائٹی میں 1000 گز کے پلاٹ پہ چھوٹا سا گھر ہے اور باقی باغ ہے. آپ کا بہت خوبصورت باغ ہے. تو ایک ریٹائرڈ فوجی اور باغ، میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان سے بات کی جائے کہ یہ شوق آپ کو کیسے ہوا باغبانی کا. السلام علیکم سر. السلام. This is unfair. سر آپ میں سمجھا نہیں، آپ تو ریٹائرڈ فوجی ہیں نا؟ میرے ساتھ گئے جتنے بھی دوست ہیں سب کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. They all doing something. اور میں کلا بیٹھا ٹی وی پہ پروگرام دیکھتا رہتا ہوں. Don't you think this is unfair? آپ کیا کرنا چاہتے تھے؟ یار اس ملک میں ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنیل جو ہے کیا باغبانی کے لیے پیدا کیا جاتا ہے؟ ٹیل می. باغبانی کے لیے پیدا کیا جاتا ہے؟ میرے سارے جو کولیگز ہیں کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. میں نے اپنے مالک کو بھی چھٹی دے دی ہے اور اکثر میرے جو کولیگز ہیں وہ مجھے کہتے ہیں دیداور لیفٹیننٹ کرنل. اب تم کو تو پتا ہے کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے وطن میں دیداور پیدا. سر بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. Come on, don't play smart with me. اور چمن میں تو میں آج کل ہوں. میں نے آپ کو اپنے پروگرام میں ایک خاص وجہ سے بلوایا ہے. اور کس وجہ سے؟ کسی نے مجھے بتایا ہے کہ آپ ماہر نفسیات بھی ہیں. اور who told you that? کیسے بتایا؟ کہنا دسیا فار اے چینج لوگ سچ کیوں نہیں بولتے؟ Who told you that? نہیں میں جواب چاہتا ہوں آپ سے. کس نے بولا؟ اگر آپ نو اگر میں آسانی سے جان نہیں چھڑوں گا. میں نہیں، تمہیں اگر آپ ماہر نفسیات نہیں ہیں تو چھوڑیں اس بات. نہیں کیوں چھوڑے؟ مجھ سے کسی نے نو یہ بڑی غلط بات ہے. یہ سویلنس کی بڑی غلط بات ہے. الزام تراشی کرتے ہیں یار. کس نے؟ Who told you that? کنے کیا کہ میں ماہر نفسیات ہوں؟ سر اس میں میں اس کا نام بتاؤ. سر اس سے برا نہ برا نہیں مان رہا ہوں. میں سچائی کو اس کی آخرت تک پہنچانا چاہتا ہوں. کنے دسیا Who told you that کہ میں ماہر نفسیات ہوں؟ جواب دو. سر یہ میرے کچھ پیپرز پڑھے، میں لے لوں؟ ہاں لے لو. اس پہ آپ کا بیک گراؤنڈ لکھا ہوا ہے پورا. پھر یہیں نہیں یہ لائن جو ہے چھڈو اس پہ لکھا ہوا ہے ہاں کہ لیفٹیننٹ کرنل صاحب ماہر نفسیات بھی ہیں. تو یہ مجھے آپ کے ایک دوست نے بتایا. Who supplied you this information کہ میں ماہر نفسیات ہوں؟ تو سر اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اگر آپ نہیں ہیں تو کہہ دیں آپ نہیں ہیں. اور گل سنی ذرا پتا کراؤ انور مقصود کا. کہنا میں ماہر نفسیات. ہاں ماہر نفسیات. کس نے؟ وہ بھی یہی پوچھ رہا ہے یہ کس نے بولا ہے؟ سر اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. Who told you that? سر آپ کے ساتھی ہیں ایک فوجی، انہوں نے مجھے بتایا ہے. ہولڈ کرنا بلکہ رات تو بند کرو. کرنل منیر نے دسیا؟ جی ہاں. کرنل منیر نے؟ جی آئی نو بالکل. وہ ہر ہفتے آئی ایم ریلیکس نو. ہر ہفتے جو ہے وہ مجھے کسی نہ کسی سبجیکٹ کا ماہر بنا دیتا ہے. کون؟ کرنل منیر. کیا کر دیتا ہے؟ ہر ہفتے کسی نہ کسی سبجیکٹ کا ماہر بنا دیتا ہے. پچھلے 4 ٹیلی ویژن کے کسی پروگرام کے کمپیئر کو کہہ دیا کہ میں ماہر فلکیات ہوں اور اس نے مجھے پروگرام میں بلا لیا. میں سمجھا مجھے میری حیثیت میں بلایا، وہاں بلا کے وہ فلکیات پہ مجھ سے بات چیت کرنے لگ گیا. کہنے لگا سر یہ بتائیں کہ جب فلک کے اوپر یہ بادل جمع ہوتے ہیں کس طرح جمع ہوتے ہیں؟ یار میں کاک جواب دیتا. کی ہو گیا ہے کرنل منیر نو؟ تو کرنل منیر نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ ماہر نفسیات ہیں. اور کرنل منیر نے اور کیا کیا دسیا تو؟ چلیں نا ہم پروگرام کو آگے، اب تو آ گئے ہیں. اب ہم ہاں ٹھیک ہے ماہر نفسیات کی باتیں الگ رہنے دیں. ٹھیک ہے.
फौजी मुलाजमत के दौरान आप कहाँ कहाँ रहे? اور تمہیں کرنل منیر نے یہ تو نہیں دسیا کہ میں اٹلی میں بھی رہا ہوں؟ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھا 20 برس بڈی آئی نو یو بڈی کرنل منیر میں ریٹائر ہو چکا اور آپ کو ریٹائر ہونے میں تھوڑے دن آئی سی یو آفٹر دیٹ. خیر انہوں نے کہا تھا کہ 20 برس آپ روم میں رہے اور میں نے اٹلی کی شکل نہیں دیکھی ہے. اور آپ اٹالین بھی بولتے ہیں. ہاں کرنل منیر نے کہا تھا آپ اٹالین بھی بات کرتے ہیں. کیا کرنل منیر نے؟ جی. اور یار یہ گل سنو, ایک بٹوین یو اینڈ می, ایک کرنل منیر کس بات کا بدلہ لے رہا ہے مجھ سے؟ سر مجھے نہیں پتا. پلیز کڑی گل کا بدلہ لے. میں نے تو آپ سے ایک بڑا سیدھا سوال کیا تھا کہ فوجی ملازمت کے دوران آپ کہاں کہاں رہے؟ زیادہ تر میں ٹرینچ میں رہا. کہاں رہے؟ ٹرینچ, TRENCH. ٹرینچ ٹرینچ میں رہا اس لیے کہ میری پوسٹنگ زیادہ تر وہ کشمیر کے بارڈر پر ہوئی تھی. آپ نے شادی نہیں کی؟ اوے کرنل منیر نے میری شادی کے بارے میں تمہیں کیا بتایا؟ کی دسیا ہے انہوں نے؟ کرنل منیر نے میری شادی کے بارے میں کیا بتایا؟ نہیں, انہوں نے کچھ نہیں بتایا. آر یو شیور؟ پازیٹیو؟ سر کرنل منیر نے آپ کی شادی کا سلسلہ 100%؟ آر یو شیور؟ سر میں پازیٹیو ہوں. اوکے اوکے. کرنل منیر نے سوال کیا ہے آپ کا؟ سوال آپ نے شادی نہیں کی؟ شادی نہیں میں نے نہیں کی. کیوں نہیں کی سر؟ ہاں سوال نہیں مجھے پتا سی کہ آپ کا اگلا سوال یہ ہوگا میں نے شادی کیوں نہیں کی. بات یہ ہے کہ آدھی زندگی جب ٹرینچ میں گزر گئی ہے تو پھر پوری زندگی ٹرینچ میں گزارنے کا کیا فائدہ ہے؟ کیوں ساری زندگی جب ٹرینچ میں رہا ہوں تو آگے بیوی سے چھپ کے کیوں رہوں؟ وائی؟ بحث کر کے شادی نہیں کی تھی. ہم محترم مہمان ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل صاحب سے بات کرتے رہیں گے. آپ اشتہار دیکھیں. ہاں جب تک میں کرنل منیر نال گل کرنا. جی اشتہاروں سے پہلے ہم بات کریں. چھوڑو تم سب باتوں کو, یہ بتاؤ کرنل منیر نے اور کیا کیا کہا ہے؟ کچھ نہیں کہا سر, کچھ نہیں کہا کرنل میں صاحب. کیسے مان لوں کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا ہے؟ چلے مجھے آپ بتا دیں کہ کرنل منیر آپ کی شادی کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ایک تو تم لوگوں پہ افسوس ہوتا ہے کہ کرنل منیر صاحب کی بات تم لوگ کیوں مان لیتے ہو, ہر بات کا تم لوگ یقین کر لیتے ہو ان کی. کیوں؟ وائی؟ آپ بھول جائیں کرنل منیر کو. میں نے سنا ہے کہ آپ کو سیاست سے بھی دلچسپی ہے. اور تم لوگوں نے کرائی ہے. کیا مطلب؟ تم لوگوں نے, اگر تم لوگ شرافت سے, پاکیزگی سے, ایمانداری سے حکومت چلاتے رہتے تو ہم کو کیا پتا چلتا کہ سیاست کس چڑیا کا نام ہے؟ سوچ ہی پا گیا. آج کل جو ملک کے حالات ہیں ہاں جی, میں ان کو ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل کی نظر سے دیکھنا چاہتا ہوں. او آپ کی نظر ہے, تمہارا چشمہ ہے, دیکھو جس طرح مرضی ہے دیکھو. وائی آر یو آسکنگ می؟ میں نے کیوں پوچھ رہے؟ نہیں آپ سمجھے نہیں میری بات. اور تو کی ہے ہر پروگرام میں مہمان کو بلا کے کہتے ہو آپ سمجھے نہیں. تو کی ہے کنفیوژن ہے. جارج برنارڈ سے ہو آر یو, واٹ آر یو, کی ہے تم؟ میں بات نہیں کروں گا, کرنل منیر کا فون ہے. کی ہے تو ہر بات میں مہمان کو بلا کے کہتے ہو آپ نہیں سمجھے, آپ نہیں سمجھے. کی بھائی تو کی سمجھانا چاہتا ہے؟ میں پوچھ رہا تھا کہ ملک کے جو حالات ہیں ان کے بارے میں آپ کچھ فرمانا چاہیں گے؟ گل سن, پیچیدہ کا مطلب معلوم ہے؟ جی ہاں. بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملک کے حالات پیچیدہ نہیں ہیں. تو پھر کیا ہے سر؟ پیچیدہ سے, پیچیدے سے بھی اگر کوئی بڑا لفظ ہے تو وہ ہے اردو میں پیچیدے. اور ڈونٹ یو ٹرائی ٹو ٹیچ می. حال پیچیدہ ہوتا ہے اور حالات جو ہیں پیچیدے ہوتے ہیں. پیچیدے. سر پیچیدے کوئی میں نے کہا نا حال پیچیدہ ہوتا ہے, حالات پیچیدے ہوتے ہیں. سر حالات کو دیکھتے ہوئے میں آپ کی بات مانتا ہوں. تھینک یو. حالات پیچیدے ہوتے ہیں. تھینک یو, تھینک یو. سر حالات پیچیدے کیوں ہیں؟ وہ حالات پیچیدے میں نے کروائے, میری وجہ سے حالات پیچیدہ ہوئے ہیں. میں صرف نہیں کیوں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟
میں Why are you asking me? میں آپ سے صرف پوچھ رہا ہوں سر کہ حالات پیچیدے کیوں ہیں. یہ بھی میرا خیال ہے تم کو کرنل منیر نے دسیا ہوگا کہ مجھ سے پیچیدے کے بارے میں معلومات کرنا. سر پلیز آپ کرنل منیر کو بھول جائیں. انہوں نے آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہا. ہم. میں آپ سے پیچیدے حالات کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ پیچیدے حالات کیا ہیں. ویری گڈ کوشچن. اس کا مطلب ہے تم پیچیدے کے پیچھے پہ گئے ہو. دیکھو اگر تم حالات کا جائزہ لو تو ایک پیچیدے میں سے 15-20 پیچیدے لکڑ آئیں گے. سر یہ بار بار آپ پیچیدے کا لفظ استعمال نہ کریں, اس سے مجھے دکھ ہو رہا ہے. اوے ہم حالات میں سے پیچیدے نہیں نکال سکتے. مت نکالیں, مگر بتائیں تو صحیح سر, پلیز بتائیں. دیکھو یہ پیچیدے اس ملک میں جمہوریت لے کر آئی. ایک بات یاد رکھنا کہ حالات اور پیچیدے جو ہے ان کا بلاؤز اور دامن کا ساتھ ہے. سر بلاؤز دامن نہیں, چولی دامن کا اور سر. یا تو میری اردو ٹھیک کر لے یا اپنے حالات ٹھیک کر لے. مجھے لگ رہا ہے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اور یاد رکھنا چیدے چیدے ٹھیک ہو جائیں گے. یہ پیچیدے جو ہے یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. بتاؤ یار, ایران بم بنا رہا ہے, کوریا بم بنا رہا ہے, ہندوستان کے پاس بم ہے. سر بم تو ہمارے پاس بھی ہے. اور تو سٹے گا کون؟ سر اگر ضرورت پڑی تو ہم بم چھوڑ سکتے ہیں. اور ضرورت پڑی تو ہم آصف زرداری کو چھوڑ سکتے ہیں, بم نہیں چھوڑ سکتے. 8 برس بعد آصف زرداری کو رہا کیا گیا. ہاں میں نے ان کی رہائی پہ کافی غور کیا ہے. مہمان عزیز نے محترم آصف زرداری کی رہائی پہ کافی غور کیا ہے. اس کے بارے میں تفصیل پوچھیں گے, آپ اشتہار دیکھیے. جی کرنل صاحب, اشتہار تھے, مجبوری ہے, معافی چاہتا ہوں, آپ کو انتظار کرنا پڑا. سر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تینو کیا سمجھنا ہے؟ میں بات کر رہا ہوں. تجھے کیا سمجھنا ہے یار؟ تو کوئی ایسی چیز ہے کہ تیرے سمجھنا کیا مطلب ہے؟ واٹ ڈو مین بائی سمجھنا؟ نہیں سر, ہم بات کر رہے تھے آصف زرداری صاحب کی رہائی کی. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب کو جو رہائی ملی ہے اس کے بارے میں کیا آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ آئی؟ نہیں سر. نہیں, میں کہیں نہیں کچھ تو سمجھ کی ہے. یہ ایکچولی زرداری صاحب کی رہائی میں بھی اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں تو اس میں بھی 4-5 پیچیدے نکل آئیں گے. کون کون سے پیچیدے سر؟ دیکھو, ایک پیچیدے تو یہ نکلتا ہے کہ سرکار اور پیپل پارٹی میں پیچیدہ ہو گیا. میں آپ کی بات نہیں سمجھا کہ سرکار اور تو کی ہے یار, تو ہر بات نہیں سمجھا, نہ سمجھ, تو کی سمجھنا ہے اپنے اپنوں. آپ نے فرمایا کہ آپ کا ایک جو پیچیدہ نکل رہا ہے وہ یہ ہے کہ سرکار اور پیپلز پارٹی میں پیچیدہ ہو گیا ہے. میرا مطلب ہے کوئی معاہدہ ہوا ہے. یہ کہنا چاہ رہا ہے. میں نے یہ کہا ہے. نہیں, آپ نے یہ نہیں کہا. نہیں, میں نے کہا ہے کوئی معاہدہ ہو گیا ہے. آپ کے اپنی طرف سے کیوں مطلب نکال رہے ہو تم لوگوں میں یہ بڑی خرابی ہے, قوم کو گمراہ کرتے ہو. کالی نیلی پیلی چٹی شرٹیں پا کے تم اپنی طرف سے مطلب نکال کے قوم کو سمجھاتے ہو. میں نے کہا پیچیدہ ہو گیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ معاہدہ ہوتا ہے پیچیدہ کا مطلب. اردو تو تمہاری اتنی کمزور ہے, اس پہ بات کرتے ہو, سکرپٹ لکھتے ہو تم. نہیں, اس کا مطلب کیا ہوا کہ پیپلز پارٹی اور حکومت میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ پیچیدہ ہو گیا ہے؟ ہو گیا ہے نا پیچیدہ. تو سر تم یہ پیچیدے کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ میں اس پیچیدے کو نہیں مانتا. نہیں مانتے, ٹھیک ہے. میں تم کو ایک دوسرا پیچیدہ دیتا ہوں. دوسرا پیچیدہ یہ ہے کہ سرکار نے آصف زرداری کو کہا کہ جناب آپ 8 سال تک بڑے چین کی بنسری بجا چکے, بڑے آپ نے آرام سے گزارے, اب ذرا باہر نکل کر مشکلات کا سامنا کرو. ایک پیچیدے تو یہ نکلتا ہے. میں اس پیچیدے کو بھی نہیں مانتا. تو نے میرے 2 پیچیدے رد کیے اور ہن جڑا میں آخری پیچیدہ تینوں چھٹ رہے ہیں. اس پیچیدے کو اگر تم نے نہ مانا تو پھر تم خود جو ہے وہ پیچیدہ ہو سکتے ہو. دیکھو, لاسٹ پیچیدہ یہ ہے کہ جب سرکار نے دیکھا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بہت خوش ہیں تو انہوں نے آصف زرداری صاحب کو چھوڑ دیا.
کہ جائیں جی وہ بھی خوش ہیں آپ بھی خوش ہو جائیں. یہ پیچیدے. چلیں آپ کی تھیوری ہے اپنی، ماشاءاللہ آپ ایک ماہر نفسیات بھی اور نہیں کرنل منیر آئی نو ہم، وہ ایسے ہی کہتے ہیں. ان کے کہنے پہ کبھی مت جانا. ایک پیچیدہ آپ کے دماغ میں اور اگر آتا ہے تو بتائیے کہ آصف کو کیوں چھوڑا گیا ہے؟ دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میں نے کیا جواب دیا تھا تم کو کہ جو آخری پیچیدہ میں نے چھڑیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ خوش تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ، تو سرکار نے کہا کہ جی آصف زرداری صاحب کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا. اس کے بعد آپ کے لیے کوئی پیچیدہ اور نہیں نکلا اس کے بعد کون سا پیچیدہ کہ وہ نکل جگہ سکتا ہے؟ خالی کرائی گئی؟ نہیں دیکھو بات سنو، ہو سکتا ہے کہ سرکار کسی اور پیچیدے کو جیل میں ڈالنا چاہتی ہو، تو ایک پیچیدے کو تو ایک پیچیدے کو چھوڑو اور اب دوسرے پیچیدے کو ڈھونڈو. اب وہ کون پیچیدہ ہوگا یہ تو جب پیچیدگیاں سامنے آئیں گی تو پتہ چلے گا کہ کس پیچیدہ نے کون سے پیچیدے میں کون سا پیچیدہ کیا. بات گہری ہے، تم سوچ پہ گئے ہو، تم کو نہیں پتا. سر بات یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوا ہے ہاں آصف صاحب کا، اس میں سرکار کہاں سے آ گئی؟ یہ تو کورٹ کا فیصلہ تھا، اس لیے ہم بات نہیں کر رہے تھے اس کے اوپر. مجھ سے غلطی ہو گئی کہ ہم نے یہ ذکر چھیڑا. شکر ہے یار اپنی غلطی تے منی تو. جی آپ اپنی بات کریں، آپ ایک ریٹائرڈ کرنل ہیں ہاں جی اور مگر کوئی ملازمت نہیں کرتے آپ. بالکل صحیح گل کی تھی. اصل میں ہم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم کو حکم ہے کہ دھرتی کی کسی نہ کسی طرح سے خدمت کرنی چاہیے اور یہ ضروری ہے. سر میرے خیال میں کسی بھی افسر کی سب سے اچھی زندگی ریٹائرمنٹ کے بعد شروع. اور گھر چلو، جب میں سروس میں تھا تو کسی کی ضرورت نہیں تھی، ایون دشمن کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ میری جیپ کی طرف میلی نظر ڈال دیتا. لیکن ابھی پرسوں چوتھ کا واقعہ ہے کہ ایک لڑکا آیا مجھ سے بھی چھوٹی عمر کا اور پستول دکھا کے جیپ لے گیا. He took the jeep from me. He literally snatched it. تو سر آپ نے روکا کیوں نہیں اس کو؟ کیسے روکتا انور؟ میرا الٹا ہاتھ خالی تھا اور میرے سیدھے ہاتھ میں جو ہے والدہ کی دوائی کی شیشی تھی. میں نے 2 منٹ دھیان دھرا کہ واٹ از امپورٹنٹ، میڈیسن اور جیپ. میں کہا میڈیسن، میں کہا لے جا، جان دیا میں نے. جیب انشور تھی ہاں جیپ انشور تھی، اور وہ دوا دوائی انشور تھوڑی تھی. تو اتنی بڑی شیشی ہوگی. اوے شیشی تھی اوئے. اچھا چھوٹی شیشی. اگلا سوال کر. اچھا تو آپ نے کہا تھا کہ آپ دبئی جانے والے ہیں. ہاں جی اگلے ہفتے جا رہا ہوں. اور یہ بھی بتاؤ کس کی وجہ سے جا رہا ہوں؟ کس کی وجہ سے؟ کرنل منیر کی وجہ سے. کیوں؟ اور یار انہوں نے وہ نہیں آتے ہیں پروگرام کرتے ہیں جو آر وائی کے اوپر، ڈاکٹر مسعود، ان سے کہہ دیا میں ماہر اسلامیات ہوں. یار ایک تو ایک کرنل منیر نے میری زندگی صاف کر دی ہے، اب مجھے ادھر جا کے اسلام کے اوپر وہ مجھ سے سوالات کرے گا اور مجھے جوابات دینے اسلامیات پہ. تو سر آپ اسلام کے بارے میں تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو ضرور معلوم اور ہے. ایک فوجی ہونے کے ناطے میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جو اسلام کی زیادہ باتیں کرے اور اسلام کے لیے کچھ نہ کرے اس کو کس طرح پکڑا جاتا ہے. کس طرح پکڑا جاتا ہے؟ پہلے تو اس کو کرو سلام، السلام علیکم، وعلیکم السلام سننے سے پہلے اس کی قبر میں ہاتھ ڈالو، گدی پکڑ لو. آخر میں ایک سوال کروں آپ سے کہ آپ نے کرنل منیر کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کوئی نہیں یار، نہ میں نے ان سے قرضہ لیا، نہ میں نے ان سے کوئی جھوٹ بولا، نہ کوئی گل ہوئی ہے. پتہ نہیں کرنل منیر کیوں میرے پیچھے پہ گئے، ہر بات میں فوڑا دیتے ہیں میرے خلاف. کبھی کہہ دیتے ہیں ماہر نفسیات ہوں، کبھی کہتے ہیں ماہر فلکیات ہوں، کبھی کہتے ہیں ماہر اسلامیات ہوں، خبریں کی کہتے ہیں. آپ کیوں جاتے ہیں ہر پروگراموں پر؟ جب آپ کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کو نہیں آنا چاہیے. آپ منع کر دیتے کہ جی مجھے کوئی شوق نہیں ہے یار. آپ آئے تھے میرے پاس، آپ آئے تھے، میں آیا تھا، آپ آئے تھے. نہیں میں یو کیم ٹو می، تو پھر کیوں کہہ رہے ہو آپ کو شوق ہے؟ نہیں اور شوق تجھے تھا مجھے بلانے کا، مجھے نہیں تھا کوئی شوق اس پروگرام میں آنے کا. پھر دبئی کیوں جا رہے ہیں آپ جب آپ باہر اسلامیات نہیں ہیں؟ اور ٹکٹ مل رہا ہے، اے آر وائی ڈیجیٹل ٹکٹ دے رہا ہے. میں آپ کا پروگرام ضرور دیکھوں گا. ہاں دیکھنا. اور پھر ان کی بات پہ غور کروں گا. کن کی بات پہ؟ کرنل منیر کی، جو انہوں نے مجھ سے آپ کے بارے میں کہی. ہاں ٹھیک ہے، اوکے. خدا حافظ.